السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مسٹر صدیر عباسی۔ تو سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں آپ کو میں اپنے یوٹیوب چینل میں جسٹس ان پاکستان۔ تو آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں مولانا توصیف واصف صاحب، جو میں آپ سے انٹروڈکشن کروا رہا ہوں ان کا۔ تو مولانا صاحب سے جانتے ہیں جو ہمارا معاشرہ آج کل بدعنوانی کا شکار ہے اور بہت سے ظلم و ستم یہاں پہ ہو رہے ہیں، اور کافی زیادہ چیزیں جو پیچیدہ ہیں ہمارے معاشرے میں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ علماء دین بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں وہ رشوت خوری اور لوگوں کے زبردستی نکاح پڑھوانا، یہ چیزیں بھی اس معاشرے میں چل رہی ہیں۔ تو جانتے ہیں مولانا توصیف واصف صاحب سے۔ مولانا صاحب، آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی ادھر کا ہوں، آپ تھوڑی اس حوالے سے مجھے تفصیل سے آگاہی کریں گے کہ یہاں پہ آج کل میں نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ اس ہمارے معاشرے میں جو بدعنوانی ہے وہ پھیل چکی ہے، اور جو ہماری عورتیں ہیں، خواتین ہیں، بچیاں ہیں، جو اس سٹیج پہ ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن پھر بھی ان کو رائے نہیں دی جا رہی۔ ان کی شادی ایک ایسے شخص سے کر دی جاتی ہے جس کی عمر اور اس کی عمر میں کم سے کم نہیں تو 20 سال کا ڈفرنس ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا تو آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ، ہمارا جو معاشرہ ہے آج کل یہ بدعنوانیوں کا شکار ہے۔ یہاں پہ دین کی بھی کمی ہے، ہمارے معاشرے میں جہالت بھی ہے۔ کوئی اگر لوگ علماء کے نام نہاد میں شامل ہیں، علماء کی لسٹ میں، تو ان کا بھی اس دین کے حوالے سے عمل نہیں ہے۔ اور رسول اللہ کی وہی حدیث ہے کہ دین کے اوپر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جس طرح آگ کے انگارے آپ ہاتھ میں پکڑ کے نہیں سکتے ہو، فوراً نیچے پھینکتے ہو، یہی کنڈیشن ہوگی جائے گی دین کے اوپر چلنے والے کی۔ اور جو بندہ دین کے اوپر صحیح چلے گا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ جو فساد کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہداء کا ثواب ہے۔ آج کل یہ ایک قسم کا معاشرہ ہمارا جہالت کا شکار ہے۔ یہ دور پھر کسی ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہی دور چل رہا ہے۔ یعنی ایسی کنڈیشن ہمارے معاشرے میں بن گئی ہے کہ ایسے علماء ہیں، کوئی سچی بات نہیں کہتا۔ اگر کوئی سچی بات بھی کہنے والا ہو تو اس کے پیچھے بہت سارے لوگ لگ جاتے ہیں، یار اس نے یہ کیا، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس سے بدتمیزی اور اس طرح کی یہ فضائیں ہیں۔ ہمارا معاشرہ اصل میں اس چیز کا بدعنوانی کا شکار ہو چکا اور دین کے اوپر عمل نہیں ہے۔ اور قیامت کا دور قریب ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیونکہ قیامت کے دور میں اسی قسم کے فتنے آئیں گے، اور جو دین کی بات کرے گا بھی اس کے لیے دین کا کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ حالانکہ افضل الجہاد حدیث کے اندر افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ سب سے افضل جہاد حق کا کلمہ کہنا ہے کسی ظالم اور جابر کے سامنے۔ حالانکہ وہ کام اس دور میں مشکل ہو گیا، میرے خیال سے امپاسبل، ناممکن ہے۔ اچھا، تو ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ڈفرینس ہیں، کیونکہ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہے، وہ اپنی مرضی سے یا والدین کی مرضی سے، اگر وہ نہیں چاہتی کہ اس کی شادی کسی اور جگہ پہ ہو، تو اس حوالے سے اسلام میں کیا ہے؟ اسلام تو اس حوالے سے یہی کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی لڑکی، کیونکہ جب عاقلہ اور بالغہ لڑکی ہوتی ہے نا تو وہ اپنے نفس کی خود ذمہ دار ہوتی ہے۔ وہ اگر کسی لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو آپ اس کی زبردستی وہاں پہ شادی نہیں کروا سکتے۔ ہاں، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ عورتوں کا معاشرہ بھی درست ہونا ضروری ہے۔ جیسے آج کل کے معاشرے میں ہماری لڑکیاں بہت زیادہ من پسند اپنی مرضی سے کوئی ادھر جا رہی ہے، کوئی ادھر جا رہی ہے، اس کی بھی روک تھام ہونی ضروری ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ موسٹلی افراط و تفرید کا شکار ہے۔ یا تو بہت زیادہ بدعنوانی ہے، بہت زیادہ بے حیائی اور فحاشی کی طرف عورتیں جا رہی ہیں، یا بہت زیادہ یعنی تنگ نظری کی سوچ کی طرف ان کو غالب کیا جاتا ہے۔ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اب یہ شرعی ایک مسئلہ ہے، اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے سے، کسی بندے سے شادی نہیں کرنا چاہ رہی تو آپ اس کی زبردستی اس سے شادی نہیں کروا سکتے، اور اس کا زبردستی نکاح نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ عاقلہ اور بالغہ لڑکی اپنے نفس کی خود ذمہ دار ہے، تو اس کی شادی اس صورت میں، اس کنڈیشن میں نہیں ہو سکتی۔ اور مولانا صاحب، لاسٹ کویسچن آپ سے کروں گا، کیونکہ یہاں پہ میں اس معاشرے میں بھی رہتا ہوں، میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں کہ یہاں پہ زیادہ تر جو طلاق کے مسائل ہوتے ہیں وہ یہاں پہ اصل جو ہے وہ حالت ان کی نہیں بتائی جاتی، ان کو دبا دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے پھر معاشرے کو چلایا جا رہا ہے۔ کیونکہ کوئی شخص اگر طلاق دے دیتا ہے پھر وہ علماء دین کی طرف ہوتا ہے کہ اس کا آپ مجھے کوئی مثبت حل بتائیں، اس کا کیا حل ہے۔ تو اس معاملے میں جو میں نے یہاں پہ چیزیں نوٹ کی ہیں، جو ہمارے علماء ہیں وہ اس چیز کو بس
وہ اپنی نظر تک رکھ کے اس کو دبا دیتے ہیں کہ آپ اتنا عادیہ کر دو، یہ کر دو. یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر جن لوگوں کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء گھرانے سے تعلق رکھنے والا اور بات ہوتی ہے. مثلا میں نے اگر براہ راست مدرسے سے پڑھا تو آپ مجھے عالم کہہ سکتے ہو. اگر میرے کسی بھائی نے یا میرے والد نے یا میرے کسی بہن نے یا اور کسی ریلیٹیوز نے مدرسے میں نہیں پڑھا، پہلی بات تو یہ ہے آپ اس کو عالم نہیں کہہ سکتے. یہ ایک معاشرہ ہے. اور جو بندہ عالم نہیں ہے وہ فتویٰ بھی نہیں دے سکتا. لیکن کیونکہ اگر ایسا فتویٰ آپ دو گے ذلو فاضلو، آپ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. جبکہ ہمارے معاشرے میں آج کل عالم نہیں ہیں، بلکہ وہ اسی قسم کے لوگ ہیں جن کو اس حوالے سے پتہ نہیں ہے، دین کے مسائل کا پوری عبوری علم نہیں ہے. وہ اپنے پیسوں کے چکر میں کسی سے بھی رشوت لے کے کوئی بھی کام آپ ان سے کروا سکتے ہو. آپ ان سے کہہ دو یار آپ کو میں اتنے پیسے نہیں اتنے دے دیتا ہوں، وہ اس کے لیے کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے گا. اور جبکہ اگر کوئی بندہ عالم بھی ہے تو وہ بھی دین کے اوپر چل نہیں رہا. اس وجہ سے وہ اس مسئلے کو دبا دیتے ہیں. اس وجہ سے ہمارا معاشرہ گمراہی کی طرف دن بدن جا رہا ہے اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کے ساتھ ملیں گے اور اسلام کے اوپر جو ٹاپک ہے اس کے اوپر بات کریں گے. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ. ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں جو آپ کے ذہن میں نہیں آئے. اگر کسی بڑی عمر کے بندے سے کسی چھوٹی لڑکی کی شادی کروا دی جائے، یہ شادی شرعی اعتبار سے درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، لیکن کیونکہ زیادتی ہوگی لیکن کہ لڑکی کے ساتھ اگر اس کی عمر 16 سال ہے یا 17 سال ہے اور اس کے ساتھ جس کے ساتھ آپ شادی کر رہے ہو اس کی عمر 40 پلس ہے تو پھر یہ تو زیادتی ہوگی نا. ہاں زیادتی ہوگی، لیکن اس صورت میں ہے کہ اگر زبردستی کرا جائے پھر زبردستی تو ہوتی ہی نہیں ہے نا. زبردستی تو شادی ہوتی ہی نہیں ہے، چاہے بڑی عمر کا ہو یا چھوٹی عمر کا ہو. بڑی عمر کے بندے سے شادی ہو جاتی ہے اس صورت میں ہوتی ہے کہ اگر لڑکی ریڈی ہے، اس بات پہ راضی ہے، وہ تیار ہے، پھر تو ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ لڑکیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. اس کو آپ بالکل جانوروں کی طرح نہ سمجھو کہ جس طرح آیا معاشرے کے اور اس طرح بہت سارے لوگ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، یہ ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے کہ ہم غیرت کے مسئلے اس پہ پیدا کر کے کھڑے کر کے اور پھر ایسے مولویوں سے وہ معاملات حل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جو ہماری رائے کی بات کرے. اگر کوئی بندہ دین اسلام کی بات کرے گا تو اس کے سب خلاف ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی بھی چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے یار بس وہ بندہ ٹھیک ہے، وہ معاملے کو حل کر دے گا، اس لیے اسی کو اس معاملے میں آپ بلاؤ، اسی کو نکاح کے لیے بلاؤ، کیونکہ یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. حالانکہ دین اسلام غیرت ضرور سکھاتا ہے، لیکن آپ کو ایک مذہبی غیرت سکھاتا ہے، ایک مذہبی جنون سکھاتا ہے. وہ آپ کو یہ نہیں سکھا رہا کہ آپ اپنے خاندانی غیرت کرو، کیونکہ خاندان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کر دی تھی کہ خاندانی غیرت کوئی غیرت نہیں. اصل غیرت دین اور اسلام کی غیرت ہے جو ہم کبھی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر کوئی ہماری بیٹی یا ہماری بہن کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اس کے اوپر ہم غیرت کرتے ہیں. لیکن کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم عرصے دراز سے ہو رہا ہے، وہاں پہ اس طرح کی بدعنوانیاں ہیں، وہاں پہ عورتوں سے زبردستی زنا ہو رہا ہے، وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے اوپر آئیں کوئی بھی تیار نہیں ہے ان کو، کیونکہ ہم اپنی ماں بیٹی تصور ہی نہیں کرتے. حالانکہ اسلام کے آپ مسلم کا جیسا دل واحد، مسلمان کے ساتھ ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے ایک حصے کو اگر تکلیف ہوتی ہے پورا جسم بے قرار ہوتا ہے. لیکن آج افسوس ہے وہ کیسا ہمارا جسم ہے کہ ہمارے جسم کے آگے لاتیں بھی کاٹی جا رہی ہیں، دماغ بھی فارغ کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں پرواہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جسم کو جسم نہیں سمجھتے. بہت شکریہ سر. تھینک یو. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور حق بات پہ کہنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.